نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 299 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ چھوٹے بچے تعلیم کے دوران یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کیا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو ان کو سمجھانے کے لیے ان کی فہم اور سمجھ کے مطابق کوئی جواب ارشاد فرمائیں تاکہ بچوں کو ذہن نشین کرایا جا سکے۔ جواباً عرض ہے کہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور جو چیز موجود ہو اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ تار کے اندر کرنٹ موجود ہوتا ہے لیکن آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے مگر ہم دنیا میں اپنی کمزوری اور صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام چلایا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اس کا چلانے والا ہر طرح کی خوبیوں اور کمالات اور صفات عالیہ سے متصف ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ چاند سورج وغیرہ جو نظام چل رہا ہے یہ اس طرح چل نہیں سکتا تھا۔ سوال کرتے ہیں کہ ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اس میں احکامہ کے ساتھ ارکانہ کا اضافہ اگر کیا جائے تو کیسا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، بعض منع کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایمان مجمل کی جو یہ عبارت ہے یہ کوئی آیت یا حدیث کی عبارت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی اس میں بڑھانا چاہے تو بھی جائز ہے اور نہ بڑھائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کوئی سختی کی بات نہیں ہے، آپ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کی قبر پر جا کر کے اس میت کے کسی عزیز کی شکایت کرے کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے یا وہ بدعملی میں مبتلا ہے، تو اس طرح سے شکایت کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اتنی بات تو حدیث سے ثابت ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے اعزاء اور اقرباء کے اعمال ان اموات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو ان کو انقباض ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات کہ آدمی قبر پر جا کر کسی کو مخاطب بنا کر کے کسی کی شکایت کرے، اس طرح کا ثبوت کسی روایت میں ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ آدمی کی بات مردوں تک پہنچا دیں، لیکن اپنے طور پر کوئی آدمی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ میں نے جو کہا ہے وہ مردے تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ زمزم میں کتنی حد تک پانی ملا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ زمزم ایک بابرکت پانی ہے، ہونا یہی چاہیے کہ اس میں دوسرا پانی شامل نہ کیا جائے، جو بھی پینا ہو خالی زمزم پینا اور پیا اور پلایا جائے، ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں پانی ملایا جائے
اور زمزم غالب ہو اور پانی کم ہو تو اسے تقریباً زمزم کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر پانی زیادہ ملا دیا اور زمزم بہت کم رہ گیا تو اس کو زمزم نہیں کہا جائے گا، پھر اس کو پانی ہی کہا جائے گا، عام پانی کے درجے میں ہوگا، اگرچہ کچھ زمزم کی برکت اس میں شامل ہو۔ تو اگر ایسا کوئی پانی میں زمزم پہ ملایا گیا کہ جس میں پانی زیادہ ہے زمزم کم ہے، تو لوگوں کو بتا کے دینا چاہیے کہ اس میں پانی زیادہ ہے زمزم کم ہے۔ سوال کر رہے ہیں آج کل کچھ مدارس ایسے حضرات کے لیے جو مدارس میں داخلہ نہیں لے سکتے، آن لائن عالم کورس چلا رہے ہیں جن میں تکمیل کے بعد سند بھی دی جاتی ہے، اور سند لینے کے بعد وہ لوگ اپنے آپ کو عالم بھی کہلانے لگتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے آن لائن ذریعے تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں صرف معلومات مقصود ہوتی ہیں جو کسی طرح بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے آن لائن تعلیم کا ذریعہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑے مفاسد کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ دینی تعلیم میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی مقصود ہوتی ہے، اور وہ آن لائن کی شکل میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے احقر ذاتی طور پر اس طریقہ تعلیم پر اعتماد نہیں کرتا، اس کے بجائے باقاعدہ کسی استاد کی خدمت میں رہ کر کسی مدرسے میں باقاعدہ قیام کر کے براہ راست تعلیم حاصل کی جائے، جبھی آدمی کو صحیح تعلیم بھی حاصل ہوگی اور تربیت بھی نصیب ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں کہ احقر نے جمعے کے خطبے میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو کیا نماز کے بعد اعلان کرنا چاہیے کہ میں نے آیت سجدہ پڑھی ہے اور سبھی لوگ سجدہ کر لیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، جب آپ نے خطبے میں آیت سجدہ پڑھی اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا تو آپ اعلان کیجئے کہ خطبے میں آیت سجدہ پڑھی گئی ہے، جنہوں نے سنا ہے وہ بعد میں سجدہ تلاوت کر لیں۔ سوال ہے کہ ایک عالم ایسے شخص کے قریب آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں جو آیت سجدہ سے واقف نہیں ہے، تو کیا تلاوت کرنے والے پر واجب ہے کہ اس شخص کو سجدہ تلاوت پر مطلع کریں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، جو قریب میں آدمی بیٹھا ہوا ہے اگر اسے علم نہیں ہے تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ بتلا دے کہ میں نے آیت سجدہ پڑھی ہے، تم سجدہ تلاوت پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ میں جہاں پڑھتی ہوں وہاں نماز میں قرآن زور سے پڑھواتے ہیں، تو فرض میں اس طرح سے زور سے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چھوٹی نابالغ بچیوں کو نماز سکھانے کے لیے اگر نماز زور سے پڑھا دی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو بچیاں بالغ ہیں وہ نماز زور سے نہ پڑھیں بلکہ آہستہ ہی پڑھیں، اور خاص طور پر جو دن کی نمازیں ہیں اس میں تو جہر کی اجازت ہے ہی نہیں، مردوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کی فجر کی سنتیں چھوٹ گئیں، اس نے نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی، تو کیا طلوع آفتاب کے بعد ان کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اعادہ تو ضروری نہیں ہے، البتہ سخت کراہت کے ساتھ وہ سنتیں ادا ہوئی ہیں، آئندہ ایسا نہ کرے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور جس نے زکوٰۃ دی ہے اس نے اس کو پورا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جہاں چاہے مصرف میں خرچ کر سکتا ہے، تو کیا یہ اپنے والدین پر جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کر سکتا ہے؟
جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر والدین ضرورت مند ہے تو یہ وکیل زکوٰۃ کی رقم ان پر خرچ کر سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ شوہر اور بیوی میں انبن چل رہی تھی، لڑکی اپنے مائکے میں تھی۔ جب لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے سے رخصت کر کے لے جانے کو کہا تو لڑکے نے کہا کہ میں بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھوں گا، ماموں کا گھر ہے، آئیں جائیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ مذکورہ الفاظ کنایات طلاق میں سے ہیں یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ ہمارے عرف میں صرف یہ کلمات طلاق کے لیے نہیں بولے جاتے ہیں کہ میں بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھوں گا، اس لیے اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک تفصیلی سوال آیا ہے کہ ایک کاروبار بہت زور و شور سے چل رہا ہے سمیر گولڈ بزنس کے نام سے۔ اس کے چلانے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سونے کے زیور بنانے کا کام کرتے ہیں، اور اکثر یہ لوگ علماء سے پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بطور مضاربت کاروبار کر رہے ہیں اور اپنے منافع کا 70% حصہ ماہانہ دیں گے اور 30 خود رکھیں گے، اور کم سے کم 1 لاکھ پر 17,000 سے 18,000 روپے یہ دیتے ہیں، اور جب یہ 1 لاکھ کی رقم کے بقدر منافع ہو جاتا ہے تو وہ مضاربت ختم کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے آج تک باقاعدہ اس کاروبار کو جا کر دیکھا نہیں ہے اور نہ مزید تفصیلات کا علم ہے، صرف باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے پیسہ لگا رہے ہیں۔ تو شرعاً اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اصل حکم شرعی تو جبھی بتلایا جا سکتا ہے جب کاروبار کی پوری تفصیل ہمارے سامنے آئے، لیکن سوال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں ان کو بھی پوری تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ مضاربت وغیرہ میں امانت داری سب سے اہم شرط ہوتی ہے، یعنی کاروبار کی کوئی بھی چیز رب المال سے مخفی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسے مبہم اور مشکوک کاروبار میں رقم لگا کر آمدنی حاصل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے اچھی طرح اطمینان بخش طریقے پر معلومات حاصل کریں، پوری طرح شرح صدر ہو جائے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، جب ہی اس میں پیسہ لگائیں۔ سوال ہے کہ سونے کا بانڈ خریدنا کیسا ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ RBI مشتری کے نام ایک سرٹیفکیٹ موجودہ قیمت کے لحاظ سے جاری کرتا ہے، پھر ایک طے شدہ مدت کے بعد اسے مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ اس صورت میں آپ سونے کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے، صرف سونے کا بانڈ لے سکتے ہیں، یعنی ضمانت لے سکتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ کاروبار سراسر سود پر مشتمل ہے اور جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر پر کہیں سے کبوتر آ کر رہنے لگیں اور گھر کا مالک اس کبوتر کے لیے گھونسلہ بھی بنا دے، لیکن یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کبوتر کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، تو ایسے کبوتر کو ذبح کر کے خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کبوتر اگر پالتو نسل کا ہے تو یہ گمشدہ کے درجے میں ہے، لہذا گھر کے مالک کو اس کے کبوتر کے مالک کو حتی الامکان تلاش کرنا ضروری ہے، اور اگر گھر کا مالک خود صاحب نصاب ہے تو اس کبوتر کو خود استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کبوتر کا مالک کبھی نہ ملے تلاش کرنے کے باوجود تو کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔
سوال ہے کہ ہمارے ہاں دوسرے اضلاع سے مزدور آ کر رہتے ہیں کرائے کے مکان میں، 2-4 مہینے کے بعد جب وہ واپس جاتے ہیں تو گھر میں کچھ سامان چھوڑ جاتے ہیں جیسے دال چاول وغیرہ، تو مکان مالک اس کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ جب وہ مزدور مکان خالی کر کے جانے لگیں تو وہ سامان ان سے خرید لیا جائے یا صراحتاً اس کے استعمال کی اجازت لے لی جائے، لیکن اگر بے خیالی میں چھوڑ گئے تو دیکھا جائے گا کہ وہ سامان معمولی ہے یا قیمتی ہے۔ اگر معمولی ہے تو کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے، اور اگر قیمتی ہے تو رابطہ کر کے اس کی اجازت لینی ضروری ہوگی، اور رابطہ نہ ہو تو صدقہ کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ مدرسے کی طرف سے جو مدرس یا ملازم کو فیملی کوارٹر دیا جاتا ہے، کیا اس میں اپنے بجائے کسی عزیز کی رہائش کرا سکتے ہیں یا اس کوارٹر کو کرائے پر اٹھا کر اس کا کرایہ خود لے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے عرف میں مدرسے کا فیملی کوارٹر صرف مدرس یا ملازم کی رہائش کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اس میں نہ تو دوسرے عزیز کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ کرائے پر اٹھا کر اس سے کرایہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔